حضرت ابو احمد حلاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نہایت نیک صالحہ تھی، میری ماں زاہدہ تھی، میری ماں اللہ کی ولیہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک روز ہم نہایت فقر و فاقہ کی زندگی میں تھے، فقر و فاقہ کی حالت میں تھے، مجھ سے کہنے لگی اے میرے بیٹے، ہم لوگ اس تکلیف میں کب تک گرفتار رہیں گے، ہم لوگ اس فقر و فاقہ کی زندگی کب تک سہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب سحر کا وقت ہوا تو میں نے رب العزت کی بارگاہ میں نے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے اور میں نے کہا اللہم ان کان لی فی الاخرۃ شیء فعجل لی منہ فی الدنیا، اے اللہ اگر ہمارے لیے دنیا میں، اگر ہمارے لیے آخرت میں کچھ حصہ ہے تو اس میں سے کچھ حصہ دنیا میں عطا فرما۔ اس وقت مجھے گھر کے ایک حصے میں ایک نور نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے تخت کا ایک پایا سونے کا ہو چکا ہے، اس پر جواہر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کو پکارا، میں نے اپنی والدہ سے عرض کی لیجئے یہ سونے کا پایا ہو چکا ہے، اور میں سوچ اور بچار میں پڑ گیا کہ کچھ جواہر لے کر کے بازار میں جاؤں اور فروخت کروں، مگر دل میں خیال گزرا کہ اس سونے کو میں کیسے فروخت کروں، اس کے فروخت کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں کچھ دیر کے بعد مسجد سے لوٹ کر کے گھر واپس آیا، جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری والدہ نے کہا بیٹے مجھے معاف کرنا، تیرے مسجد جانے کے بعد میں سو گئی، میں نے خواب میں جنت کا دیدار کیا، میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس محل کے دروازے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اور کسی نے کہا کہ یہ ابو احمد حلاسی کا محل ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا یہ میرے فرزند کا محل ہے، کیا یہ میرے بیٹے کا محل ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے بتایا کہ ہاں یہ آپ کے بیٹے کا محل ہے، یہ آپ کے فرزند کا محل ہے۔ میں اس میں داخل ہو کر کے اس کے کمروں کو دیکھنے لگی۔ ایک جگہ میں نے بہت سے تخت بچھے ہوئے دیکھے، انہی کے اندر ایک ٹوٹا ہوا تخت بھی نظر آیا۔ میں نے کہا یہ ٹوٹا ہوا تخت یہاں کس قدر بے محل معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا اس تخت کا پایا تم نے لے لیا دنیا کے اندر، تم نے اس تخت کا پایا دنیا کے اندر لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس شخص سے کہا اگر ایسی بات ہے تو اس کو اس کی جگہ واپس کر دو۔ میں جب بیدار ہوئی تو گھر کے تخت کا پایا سونے کا نہ رہا بلکہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کر دیں تو اللہ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ ضرور ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، ان کی دعائیں رد نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان نیک کام کرے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ اور اس سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت ان بندوں کو دنیا کے اندر تکلیف دے دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب روز محشر ہوگا، اللہ اکبر، تو وہ لوگ ڈرتے ہوں گے، وہ لوگ خوف زدہ ہوں گے، وہ سوچیں گے ایسا تو نہیں کہ مجھے گرفتار بلا کر دیا جائے، مجھے گرفتار عذاب کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قدرت کی طرف سے منادی ہوگا، قدرت کی طرف سے ندا آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندو تم بے خوف ہو جاؤ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نہ تم پر آج کوئی خوف ہے، نہ تم غمگین ہو، اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر جو برائی کی تھی تو میں نے اس کی سزا تمہیں دنیا ہی میں دے دی تھی۔ اب تمہیں خوشخبری ہو جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی۔ اللہ اکبر۔